عزیزان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالا خاتون سے عثمان غازی کی شادی کیسے ہوئی؟ کیا شیخ ادابالی نے عثمان غازی کو اپنی بیٹی بالا تحفے میں دی یا اس نے ہاتھ مانگا؟ وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ابتردنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوددار سید عالم ادابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نو عمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام بالا خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریختہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے ادابالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، بالا خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ادابالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ تاریخ میں بالا خاتون کا صحیح نام جو ہے وہ مال خاتون ہے، لیکن اداکار میں اس کو بالا خاتون کہا جاتا ہے۔ بالآخر ایک رات جب عثمان ادابالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ادابالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینہ میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوکاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اٹلس کے شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفتن ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی، ایک عظیم و شان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 براعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کی دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد کے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادابالی سے بیان کیا کہ ادابالی نے اس میں عثمان کی شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون یعنی بالا خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ ادابالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلہ کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کا ملکہ خوددادہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی یہودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اور اس کا مطمح نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی، تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے، چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک کفتان یعنی کفن، ایک صوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے زراعت کے لیے، چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔
اور نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کے کمر سے باندھی ہی معیوب نظر آئی، لیکن اس زمانہ کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔